حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا نہ ہوگا کہ نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہوں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا، 2 نور والے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور جب غزوہ بدر ہوا اس وقت آپ شدید علیل تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہ دی، اور جب غزوہ بدر کی فتح کی خبر لے کر قاصد مدینہ شریف میں داخل ہوا اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرکائے بدر والے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا گیا، اسی لیے آپ کو اہل بدر میں شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا گیا۔ آپ حافظ قرآن تھے، آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا بہت ذوق شوق تھا، آپ پیکر حیا اور انتہائی شرمیلے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور خاص ایک برانڈ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو جنروسٹی ہے، سخاوت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، ترغیب ارشاد فرمائی، آپ نے عرض کیا کہ میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ پھر ترغیب ارشاد فرمائی، آپ نے عرض کی میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ مزید ترغیب ارشاد فرمائی، آپ نے عرض کی میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں مع ساز و سامان۔ اور یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر پوچھ گچھ نہیں۔ اور پھر بئر روما جب مسلمان مدینے میں آئے، پورٹیبل ڈرنکیبل واٹر کی کمی تھی، یہ کنواں تھا یہودی کا، وہ پیسے چارج زیادہ کرتا تھا، آپ نے وہ کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا۔ جب مسجد نبوی میں توسیع کی باری آئی، آپ نے اس میں بھی اپنا حصہ شامل کیا۔ کاش ہم بھی آپ کے صدقے خوب سخاوت کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کا عشق، یہ تو صحابہ کی اہم ترین متاع حیات تھی۔ اور دیکھیے جب صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سجیشن پر حضرت عثمان کو ڈیپوٹیشنسٹ کی صورت میں وہاں بھیجا گیا، تو صحابہ نے بہت رش کیا کہ آپ مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، اب تو بیت اللہ شریف کی زیارت کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ جب انہوں نے اپنے یہ رشک بھرے جذبات کا اظہار اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے عثمان، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ تو بڑا اطمینان محسوس کر رہے ہوں گے، ذرا سنیے کیسا محبت سے بھرا جواب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا قیام مکے میں 1 سال بھی ہوتا، میں رحمت عالم کے بغیر کبھی طواف خانہ کعبہ نہ کرتا، جبکہ قریش نے میرے لیے کوئی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کی۔ میرے تو آپ ہی ہیں سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں بس آپ ہی کے لیے۔ بزنس مین ہمیشہ ایسی بزنس ڈیل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، مگر ایک بار مدینہ منورہ میں قحط آیا، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے پاس اناج کی بڑی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا، شام تک کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 کے قریب اونٹ کسی اور ملک سے اناج سے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو اب تو یہ منوپلی ہے نا، اب تو یہ شاندار موقع تھا بہت زیادہ پیسے کمانے کا۔ بہرحال مدینہ منورہ کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، جو فوڈ اسٹف کا، جو اناج کا کام کرتے تھے، وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور کہا کہ حضور یہ اناج ہمیں بیچ دیجئے، ہم مدینے میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ہم بیچیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بزنس ڈیل بناتے ہیں، اور آپ نے اپنے کمرے میں سب کو انوائٹ کر لیا، گھر میں سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتاؤ مجھے کیا ریٹ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا کیجئے کہ ہم سے 10 روپے کی جو چیز آپ نے لی ہے اس کے 12 لے لیجئے، 20% پروفٹ آفر کیا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔
لوگوں نے کہا حضور پھر آپ ایسا کیجئے کہ 10 کے 13 لے لیجئے، 30% پروفٹ لے لیجئے۔ آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے 14 کا آفر کیا اور آخر میں 10 کا 15 آفر کیا، 50% پروفٹ آپ کو آفر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اچھا، اب لوگ حیران ہو گئے کہ سارے مدینے کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے جو اناج کا کام کرتے تھے وہ تو سارے وہیں موجود تھے۔ کہا حضور ہم سارے تو آپ کے روم میں ہیں، ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ کون آفر کر رہا ہے ہم سے زیادہ ریٹ؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دے، اس سے زیادہ نفع دے؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور، اس سے زیادہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اب سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ تاریخی اناؤنسمنٹ کیا، ہسٹوریکل اناؤنسمنٹ کیا کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ مدینے کے مسلمانوں پر آپ نے صدقہ کر دیا اور لوگوں کو فری اناج جو ہے وہ بانٹ دیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو موقع تھا پیسے کمانے کا، یہ تو موقع تھا خوب مال بنانے کا، مگر انہوں نے اللہ سے کاروبار کیا اور اللہ کے وعدوں پر ایسا سچا انہیں یقین تھا۔ ناظرین، اتنا صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈاؤن فال آ گیا ہو، وہ غریب ہو گئے ہوں۔ اللہ نے ان کو عروجی عطا فرمایا، ان کے مال میں برکتی عطا فرمائی، اور سبحان اللہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار گویا جنت خریدی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں بھی دیں، آپ ذو النورین بھی کہلائے۔ اللہ کریم تربت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔